بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، میں ہوں جمیل خان الفاظ ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ساتھ۔ یقیناً الخدمت فاؤنڈیشن ایک نام ہے جہاں پہ سیلاب آتے ہیں، جہاں پہ انسانی مدد کی ضرورت ہوتی ہے رمضان میں، یا ایسی صورتحال بنتی ہے جہاں پہ انسان مشکل میں پھنس جاتے ہیں، تو یقیناً الخدمت فاؤنڈیشن میدان میں موجود رہتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اب بن و قابل ایک پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تقریباً کئی مہینے پہلے فیز 1 اس کا مکمل ہو چکا ہے، اور تقریباً چند ہی دن پہلے جو جماعت اسلامی کے مرکزی امیر نیم الرحمان صاحب تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر کنوکیشن کر کے ڈگریاں بھی جوانوں میں تقسیم کی۔ مجموعی طور پر تو جانیں گے بن و قابل پروگرام کے جو پیٹرن ان چیف ہے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے عنایت اللہ خان صاحب، جو سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں کئی بار خیبر پختونخوا کے۔ سر بتائیے گا کہ فیز 2 کب شروع ہوگا؟ فیز 2 آلریڈی شروع ہو چکا ہے، اور اس کے لیے اعلان بھی ہو چکا ہے۔ 31 اگست کو اس کا ٹریننگ ہوگا، اور جو پچھلے ٹیسٹ کے اندر جو پشاور میں ہوا تھا پچھلے سال، اس میں جو 10-11 ہزار بچے اسکرین آؤٹ ہو گئے تھے، اس میں سے تقریباً 3,000 کے اراؤنڈ ٹریننگ مکمل کر چکے ہیں، وہ کورسز مکمل کر چکے ہیں۔ نشتر حال کے اندر ایک کانوکیشن ہو گیا ہے، ان کے سرٹیفکیٹس ملے ہیں۔ دوسرا کانوکیشن 3 اگست کو ودودیہ حال سوات میں ہوگا، اس میں 1200 بچے اور بچیوں کو ان کے سرٹیفکیٹس ملیں گے، اور اس طرح ہزارہ کے اندر ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالی اس سال مزید یہ بچے جو ہے ان کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ بنو قابل 2 جو ہے وہ 31 اگست کو ہوگا، اور اس میں بچے ہزاروں کے تعداد میں اسکرین ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے نتیجے میں اسکرین ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بجائے ان کو بھی پھر ٹریننگ پروسیس سے گزارا جائے گا۔ سر یہ بتائیے گا کہ کون کون سے ٹریننگ ان کو دی جا رہی ہے جوانوں کو؟ موجودہ حالات جو بنے ہیں، زیادہ تر ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ نوجوانوں کو مزید آنا چاہیے اس فیلڈ میں؟ دیکھیں، یہ امیزون کا جو ای کامرس کا کورسز ہے، امیزون کا دیگر، وہ ان کو ان میں سکلز دیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گرافک ڈیزائننگ کے جو کورس ہیں، پرمپٹ انجینئرنگ ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، اور بہت سی اور مارکیٹ بیس سکلز اور کورسز ہے، جس کے نتیجے میں بچے جو ہے خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنے لیے پیسے کماتے ہیں۔ گھر بیٹھے بیٹھے وہ بین الاقوامی اور ملکی کمپنیز کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ کسی ایم این اے کے در پہ اور چوکٹ پہ سجدہ ریز ہونے کے بجائے اپنا کام خود کرتے ہیں اور انٹرپرینور بنتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو خصوصی طور پر خیبر پختونخوا یا بلوچستان یا سندھ کے جو دیہاتی علاقے ہیں، پنجاب کے بھی ایون جو مضافاتی علاقے ہیں، نوجوان مایوسی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا پیغام ان کو دیں گے؟ ان کو کرنا کیا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں مایوسی کے شکار ہونے کے بجائے ہمیں خیراتی تنظیموں، سیاسی جماعتوں اور حکومتوں کو آگے بڑھ کے نوجوانوں کو پازیٹیو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، ان کے سکلز کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ہنر دینے کی ضرورت ہے۔ جو ہماری کرنٹ تعلیم ہے، موجودہ تعلیم ہے، وہ تھیوریٹیکل ہے، وہ نظری ہے۔ اس تعلیم کو بھی میں کے اندر سکل اور پیشہ ورانہ مہارت شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو تعلیم کے دوران بھی ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے، اور جو بچے زیادہ ہائر ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے ہیں، جو مارکیٹ کے اندر کورسز اویلیبل ہے کہ وہ 2-3 مہینے کے اندر اندر سکل سیکھ کے اپنے لیے پیسے کما سکتے ہیں، بڑے پیمانے پہ نوجوانوں کو ان سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم 700 ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ پہ خرچ کرتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ 700 ارب روپے نوجوانوں کو سکلز دینے پہ خرچ کریں، تاکہ ہم غریبوں کے کارخانے نہ لگائیں، اور غریب پروڈیوس کرنے کے کارخانے نہ لگائیں، بلکہ ہم جاب کریٹرز کے جو ہے ان کو پروڈیوس کر سکے، کہ وہ خود بھی مطلب ان کو جاب کے پیچھے نہ بھاگے اور دوسروں کے لیے جاب کریٹ کرے وہ۔ اچھا سر، ایک کویسچن یہ بھی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں اتنی کمپنیاں بھی نہیں ہیں، زیادہ تر نوجوان باہر ممالک جاتے ہیں، تو مستقبل میں ان کو کیا کرنا چاہیے نوجوانوں کو؟ کیونکہ زیادہ تر وہاں پہ جو ایشیائی ممالک ہے یا یورپی ممالک ہے، اسکلفل لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیا کہیں گے اس کے لیے؟ آپ لوگ تیار کر رہے ہیں؟ جی ہاں، ہمارا پلان کے اندر ہے کہ ہم فیوچر کے اندر ایسے کورسز شامل کریں گے، اسپیشلی مڈل ایسٹ کی پرسپیکٹو سے، اور ہم مڈل ایسٹ کے اندر ایک گروپ بھی ہم نے بنایا ہوا ہے کہ وہ اس پہ ورکنگ کریں، ہمیں بتا دے کہ ان کے ہاں کن کورسز کی ضرورت رہے گی،
تو ہم بچوں کو ان کورسز سے بھی گزاریں گے۔ اچھا سر، آخری سوال یہ ہے کہ کیا طریقہ کار کے تحت لوگ اپلائی کر سکتے ہیں نوجوان، کیونکہ زیادہ تر نوجوان لا علم ہے اس پروگرام سے؟ دیکھیے اس کا اپنا ایک پورٹل ہے، بنو قابل کا ایک ڈیجیٹل پورٹل ہے، الخدمت کے ویب سائٹ پہ چلے جائے، اپنا پورٹل ہے، اس پورٹل کو وزٹ کرے، پوری تفصیلات ان کو معلوم ہو جائیں گے۔ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس تاریخ کے بعد ہم تمام کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر بھی جائیں گے، نوجوانوں کو اکٹھا کریں گے، ان کو باقاعدہ آن لائن اپلائی کا طریقہ کار بھی سکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی بالکل، یقیناً آپ نے گفتگو سن لی عنایت اللہ خان صاحب کی، اور یہ بہت بڑا اقدام ہے کیونکہ نوجوان اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ہی ملک میں رہ کے کمائی کر سکے اور اچھی زندگی گزار سکیں، تو یہ ایک موقع ہے، ان کو سپورٹ دینا چاہیے۔ اور یہ تجویز جو سامنے آ گئی ہے جماعت اسلامی کی جانب سے بھی کہ جو پروگرامات ہے، سپورٹ پروگرامات، تو ان کی بجائے حکومت کو چاہیے کہ اس طرح جو تنظیمیں ہیں ان کو فنڈ دے تاکہ وہ نوجوانوں کو ہنر دے، ان کو تعلیم یافتہ بنائے تاکہ ان کی جو زندگی ہے وہ بہتر بن سکے۔ ہمارے ساتھ کمنٹس میں اپنے خیالات بھی ضرور شیئر کیجیے گا، شکریہ۔